بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سعودی بادشاہ سلمان نے بڑے بڑے لیڈروں کو مکہ میں ایک کانفرنس کے لیے بلا لیا ہے۔ 28 مئی 2019 کو ہونے والی یہ کانفرنس انتہائی اہمیت کی حامل ہے، خاص طور پر گلف کنٹریز یعنی جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کے لیے اس کانفرنس کی اہمیت قابل ذکر ہے۔ تمام ممالک کے سربراہان کو جہاں اس کانفرنس کے لیے بلایا جا چکا ہے، وہیں پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کو بھی اس کانفرنس کا دعوت نامہ دیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور قطر کے تعلقات گزشتہ 3 سالوں سے سرد مہری کا شکار ہیں۔ 2017، 18 اور اب 19 سعودی عرب اور اس کے اتحادی قطر کا مکمل بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں۔ نہ صرف ہوائی راستوں کو روکا گیا تھا بلکہ زمین کے علاوہ ہر قسم کے ڈپلومیٹک تعلقات کو معطل کر دیا گیا تھا۔ سعودی عرب سے، بحرین سے، UAE سے اور مصر سے جو خوراک قطر آیا کرتی تھی اس خوراک کو بھی روک دیا گیا تھا۔ لیکن آج 3 سال کے بعد سعودی عرب نے شیخ تمیم بن حماد الثانی کو ایک دعوت نامہ بھیجا، جس دعوت نامے میں ان کو مکہ آنے کی دعوت دی گئی کہ آپ مکہ آئیں اور گلف کرائسس میں شامل ہوں۔ سامعین، یہ بات قابل ذکر ہے کہ گلف کرائسس کو اوپر لے جانے میں اور اس حد تک پہنچا دینے میں سب سے زیادہ کردار خود سعودی بادشاہ سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان کا ہے۔ یمن کی جنگ ہو یا قطر پر لگائی گئی فضول پابندیاں، محمد بن سلمان کو اس کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، اور ان پابندیوں کے پیچھے جو ہاتھ اور جو قوت ہے وہ لازماً ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ امریکہ ہے۔ امریکہ اور محمد بن سلمان کا کلوز کوارڈینیشن دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مکہ میں آخر ہونے والی یہ کانفرنس کیوں کی جا رہی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور سعودی بادشاہ سلمان اس قدر پریشان کیوں ہیں کہ انہوں نے قطر کے ساتھ بیٹھنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی الثانی خاندان جس کے ساتھ ان کی دشمنی چل رہی تھی، اس خاندان کے ساتھ دشمنی کس بنیاد پر تھی اور اب کس بنیاد پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ لیں۔ سامعین، بادشاہ سلمان نے جیسے ہی دفتر سنبھالا ہے، گلف کرائسس سے گزر رہا ہے۔ عرب دنیا کرائسس سے دوچار ہو چکی ہے، اور خاص طور پر ان کے بیٹے محمد بن سلمان کو جب سے فوج کا سربراہ اور بڑے بڑے عہدوں سے نوازا گیا ہے، تب سے تمام عرب ممالک ایک انتہائی انتشار کسی کیفیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ قطر پر پابندیاں صرف اور صرف اسی لیے لگا دی گئیں تاکہ مغربی آقاؤں کو خوش کیا جا سکے۔ مغرب کی ان ڈیلز کو مانتے ہوئے قطر سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ قطر حماس کو سپورٹ کرنا بند کر دے، فلسطین کی آزادی کی تحریک کو سپورٹ کرنا بند کر دے، اور وہ ملینز آف ڈالرز جو وہ حماس اور اس کے سربراہ کو ایڈ کی مد میں دیتا ہے وہ روک دے۔ اسی طرح مسلم بردرہڈ کو سپورٹ کرنا بھی بند کر دے۔ لیکن قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم کسی بھی طور پر حماس کی امداد نہیں روکیں گے، ہم کسی بھی طور پر حماس اور اخوان کے لیڈروں کو پناہ دینا نہیں بند کریں گے، خواہ وہ کرزاوی ہوں یا مولانا مدنی جیسے اعلیٰ پائے کے علماء ہوں جن کو ان کی مقامی حکومتیں قتل کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ قطر نے ان کو پناہ دی اور ان کو سپورٹ کیا۔ اسی بنا پر یہ مطالبہ قطر سے مغربی اقوام نے بھی کیا، اور ریجنل طاقتوں یعنی سعودی عرب، UAE، ایجپٹ اور بحرین نے بھی کیا کہ قطر ان تمام تنظیموں کے ساتھ تعلقات توڑے، ورنہ ہم قطر کے ساتھ تعلقات توڑ دیں گے اور قطر کا بائیکاٹ کریں گے۔ شیخ تمیم بن حماد الثانی نے بجائے جھکنے کے ان کی ان پابندیوں کا مقابلہ کیا، اور قطر ان پابندیوں کے اس مکمل پیریڈ کو بے حد اچھے طریقے سے سروائیو کرنے کے قابل ہو گیا۔ قطر ایئر ویز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن قطر ایئر ویز نے بھی انتہائی حوصلہ مندی سے اور انتہائی حکمت سے کام لیتے ہوئے اپنے مارکیٹ شیئر کو برقرار رکھا،
چونکہ قطر ایئر ویز پر بھی UAE یعنی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، تو قطر ایئر ویز نے لمبے روٹس لیے اور دوسرے ممالک جیسا کہ ایران، ترکی اور شام کے اوپر سے گزرتے ہوئے اپنا فلائٹ آپریشن برقرار رکھا، اس کو معطل نہیں ہونے دیا۔ اب گزشتہ ہفتے انتہائی اہم نوعیت کے چند واقعات ہوئے جس سے سعودی حکومت کی دوڑیں لگ گئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ یمن سے کچھ راکٹس فائر کیے گئے اور سعودی عرب کے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ آئل ٹینکرز متحدہ عرب امارات کے علاقے میں ان کی سرحد کے قریب سعودی عرب کے ساتھ ساتھ محو سفر تھے۔ گزشتہ سالوں میں سعودی عرب اور یمن کی جنگ میں بیشتر بار یمن سے سعودی عرب کی جانب راکٹ فائر کیے گئے ہیں، جو کہ سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ سعودی عرب یمن کی اس جنگ میں اس طرح سے الجھ چکا ہے کہ اب یہ ہڈی نہ اس سے نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے۔ یمن کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اموات شہادتوں کے بعد بھی یہ جنگ فیصلہ کن نہیں بن پا رہی اور حالات کوئی رخ اختیار نہیں کر پا رہے، کیونکہ اب سعودی عرب بھی، سعودی معیشت بھی لڑ رہی ہے، سعودی معیشت بھی تباہی کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تو سعودی حکومت کا خیال ہے کہ اب کسی نہ کسی طرح سے اس جنگ سے باہر نکلا جائے۔ ایران کے ساتھ سعودی حکومت کا جو کلیش ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ محمد بن سلمان اور بادشاہ سلمان اب دوبارہ سے الائنس کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ اب قطر پر سے پابندیاں ہٹا کر قطر کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور مکمل ریجن کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یمن کی جنگ کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو سکے۔ حماد تمیم بن حماد الثانی بھی مکمل صورتحال کو جانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی کس طرح سے اس امریکی ٹریپ میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں سعودی عرب اور امریکہ کی $8 بلین کی جو اسلحے کی ڈیل فائنل ہوئی ہے، اس کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف عرب دنیا میں بلکہ امریکہ میں بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اتنا پیسہ اور اتنا سرمایہ خرچنے کے بعد، لاکھوں ٹن اسلحہ چلا دینے کے بعد بھی سعودی عرب یمن پر قبضہ نہیں کر سکا اور حوثی باغیوں کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ ایران کا جو اثر و رسوخ یمن میں ہے، اس کو ختم کرنا سعودی عرب کے بس کی بات نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب ایران بھی کسی بھی طور پر مذاکرات کے میز پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ نئے سعودی عرب اور ایران کی اس آپسی جنگ میں پوری عرب دنیا کے لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں اور پوری عرب دنیا کی ترقی کا سفر تقریباً رک چکا ہے اور وسائل تباہ کیے جا رہے ہیں۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ قطر کو بھی اس جنگ میں شامل کیا جائے، لیکن قطر کے امیر حماد بن تمیم اپنے آپ کو اس جنگ سے علیحدہ کیے ہوئے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے جب اس جنگ کا آغاز کیا گیا تھا تو قطر کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ سعودی بلاک کا حصہ بنے اور یمن پر یلغار کرے، لیکن قطر نے خود کو اس جنگ سے علیحدہ رکھا اور سعودی عرب پر یہ بات واضح کر دی کہ وہ کسی بھی قسم کی ایسی پراکسی کا حصہ نہیں بنے گا جس میں مسلمانوں کا خون بہے گا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی قطر کے اوپر یہ پابندیاں لگائی گئی تھیں اور قطر سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ الجزیرہ نیٹ ورک کو بند کیا جائے، اخوان اور حماس کی امداد کو روکا جائے۔ قطر نے سعودی عرب کی کسی بھی ایک شرط کو بھی ماننے سے مکمل صریحاً انکار کر دیا اور ترکی کے صدر طیب ایردوان کے ساتھ ایک الائنس بنایا اور $15 بلین ترکی کے صدر طیب ایردوان نے قطر کے فوراً ریزرو میں رکھوائے جب قطر پر مشکل وقت آیا، اور قطر کو خوراک سے لدے ہوئے جہاز استنبول سے دوحہ بھیجے گئے تاکہ قطر کے اندر چلنے والے فوڈ کرائسس پر قابو پایا جا سکے۔ یہ تمام حالات و واقعات گزشتہ 3 سال سے چل رہے ہیں اور اب مکہ میں اس کانفرنس کا انعقاد یہ کہہ کر کیا جا رہا ہے کہ ہم تو امن کے خواہاں ہیں اور ہم قطر کو مذاکرات کے میز پر آنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ سعودی عرب بری طرح پھنس چکا ہے۔ سعودی عرب اب چاہتا ہے کہ قطر کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا جا سکے، کیونکہ سعودی عرب کو قطر کا بائیکاٹ کر کے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ان کو کسی بھی طور پر جو انہوں نے سوچا تھا وہ ٹارگٹ نہیں حاصل ہو سکا، وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا۔ ان کا خیال تھا کہ قطر کا بائیکاٹ کیا جائے گا، قطر کو زمین فضا سمندر سے گھیر لیا جائے گا تو قطر گھٹنوں کے بل ان کے آگے آ گرے گا، لیکن قطر کے لیڈر تمیم بن حماد الثانی نے
غیرت مندی کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی طور پر سعودیوں اور ان کے مغربی آقاؤں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، ان کی کسی بھی شرط کو قبول نہیں کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے حالات و واقعات کس جانب عرب دنیا کو لے کر جاتے ہیں۔ سامعین، امت مسلمہ کا مستقبل عرب دنیا کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد عرب دنیا میں ہے، مسلمانوں کے بڑے کانفلکٹس اس وقت عرب دنیا میں ہیں، مسلمانوں کی دونوں مقدس ترین جگہیں اس وقت عرب دنیا میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کیا رخ لیتے ہیں اور مکہ میں جو کانفرنس شاہ سلمان بلا رہے ہیں اس کانفرنس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور تمیم بن حماد الثانی اس کانفرنس کو، اس کی دعوت کو قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، یہ آنے والا وقت بتا دے گا۔ اسلامک سلیوشن چینل کی اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے بہترین موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔